قرآن باعظمت کتاب ہے، قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن ہدایت والی کتاب ہے، قرآن بھٹکے ہوئوں کو رستہ دکھانے والی کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو اس کو صرف پڑھتا ہے تجوید کے ساتھ تو وہ قاری قرآن بن جاتا ہے، قرآن وہ کتاب ہے جس کو کوئی حفظ کر لیتا ہے تو حافظ قرآن بن جاتا ہے، قرآن وہ ہے جو اس میں تھوڑی بہت غور و فکر کرتا ہے مدبر قرآن بن جاتا ہے، جو اس کے رموز و اوقاف کو جان لیتا ہے وہ عارف قرآن بن جاتا ہے، جو اس پر عمل کرتا ہے وہ عامل قرآن بن جاتا ہے۔ اور قرآن کی نسبتیں کیا کیا آپ کو بتاؤں، جو قرآن پاک فرقان حمید کو تھام لیتا ہے وہ جنت کا مہمان بن جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ لا ریب کتاب ہے جو اس کے نقطوں کو جانتا ہے وہ عالم قرآن ہو جاتا ہے، جو قرآن کا ترجمہ کرتا ہے مترجم قرآن ہو جاتا ہے، جو قرآن کا علم سیکھ لیتا ہے وہ عالم قرآن ہو جاتا ہے، اور جو قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ جاتا ہے مفسر قرآن بن جاتا ہے۔ قرآن کی نسبتیں آپ کو کیا کیا بتاؤں، اس دنیا کے اندر بھی قرآن جو ہے وہ لا ریب کتاب جو ہے وہ بندے کو عزتوں سے نوازتی ہے، وہ آخرت میں بھی بندے کو عزتوں سے نوازے گی۔ علماء فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، فرمایا 3 بندے ایسے ہیں جن کو اللہ کی تعظیم سے حصہ دیا جاتا ہے۔ فرمایا بوڑھا مسلمان، سفید بالوں والا مسلمان، اس کی تعظیم کرو گے تو گویا اللہ کی تعظیم کر رہے ہو، اللہ کی تعظیم سے اس کو حصہ مل رہا ہے۔ نمبر 2، دوسرا وہ کہ جس کو اللہ کی تعظیم سے حصہ دیا جاتا ہے وہ قرآن کا حافظ ہوتا ہے، وہ قرآن کا قاری ہوتا ہے، وہ قرآن کا عالم ہوتا ہے، جب اس میں زیر و زبر نہ کرے، یعنی کہ مطلب اس کے حق کو پہچانے، اس کے باطل کو پہچانے، حق و باطل میں فرق کرنے والا اور صحیح رہنمائی کرنے والا حافظ قرآن ہوگا، عالم قرآن ہوگا، اللہ پاک جل شانہ کی تعظیم کے حصے میں سے اس کو بھی حصہ نصیب ہوگا۔ اور فرمایا تیسرا وہ بندہ جس کی تعظیم کرو کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کا حصہ اس کو نصیب ہوا ہے، وہ ہے عادل حکمران، کہ جس نے انصاف کے ساتھ حکمرانی کی ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو نافذ کیا ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے اور لوگوں کو اس پر عمل کروایا بھی ہے، وہ بندہ بھی اس کی تعظیم کے لائق ہے، اس کی بھی تعظیم کرو۔ اللہ پاک جل شانہ نے ان 3 بندوں کو اپنی تعظیم سے حصہ عطا فرمایا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کی بڑی شان بیان فرمائی ہے، بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے روایت کرتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام اکثر جو ہے فرمایا کرتے تھے، لوگوں قرآن پڑھو، لوگوں قرآن پڑھو، جو قرآن پڑھے گا قرآن اس کی شفاعت کرنے والا ہے، اور کیا ہی اچھا اس کی شفاعت کرنے والا ہے۔ یہ قرآن وہ ہے، روایت میں آتا ہے قیامت کا روز ہوگا، قبر پھٹے گی، ہر ایک نے قبر سے اٹھنا ہے، میں نے بھی اٹھنا ہے، آپ نے بھی اٹھنا ہے، جاہل نے بھی اٹھنا ہے، عالم نے بھی اٹھنا ہے، کافر نے بھی اٹھنا ہے، مسلمان نے بھی اٹھنا ہے، لیکن حافظ قرآن کے اٹھنے کی شان کیا ہوگی، حافظ قرآن کے اٹھنے کا انداز کیا ہوگا؟ کہتے ہیں کہ قبر پھٹے گی، حافظ قرآن قبر سے نکلے گا، جسم اس کا کمزور ہوگا، مطلب کہ وہ بالکل کمزور ہوگا، کمزور جان ہوگا، چلنا اس سے ہو نہیں رہا ہوگا، اس کا چہرہ زرد ہوگا۔ جب قبر پھٹے گی تو ایک دوسرا شخص آئے گا، وہ اسے ویلکم کرے گا، خوش آمدید کرے گا کہ خوش آمدید۔ وہ کہے گا مجھے پہچانا ہے؟ جو بندہ حافظ قرآن ہوگا کہے گا نہیں میں نے تو تمہیں نہیں پہچانا۔ وہ قرآن اس کو کہے گا میں تیرا وہ ساتھی ہوں جو شدید گرمی کے دنوں میں تو بیٹھ کر، لائٹ چلی جاتی تھی، لوگ اے سیوں میں سوتے تھے، تو مدرسے میں بیٹھ کر جو ہے مجھ کو یاد کیا کرتا تھا، لوگ اپنے کام کاج کی طرف چلے جاتے تھے تو کام کاج کو چھوڑ دیتا تھا، مجھ کو دہرایا کرتا تھا، منزل پکی کیا کرتا تھا۔ میں وہ قرآن ہوں جس نے تجھے دنیا کے اندر جو ہے بھوکا بھی رکھا تھا، پیاسا بھی رکھا تھا، لیکن اپنے فیض سے تجھ کو سیراب کیا تھا۔ میں وہ قرآن ہوں، آ میرے ساتھ۔ وہ قرآن اس بندے کا ہاتھ پکڑے گا، اس کو لے کے رب عز و جل کی بارگاہ میں جائے گا، رب کی بارگاہ میں جا کر عرض کرے گا مالک الملک یہ وہ بندہ ہے جس نے تیرے کلام کو سنبھالا تھا، یہ وہ بندہ ہے جس نے تیرے کلام کو جو ہے اپنے سینے میں سمایا تھا، اس نے تیرے کلام کی عزت کی تھی، اس کی حرمت پہ اس نے پہرا دیا تھا، اس کو ضائع نہیں کیا۔ مالک الملک میں اس کو لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ رب کائنات جل والا ارشاد فرمائے گا اے میرے
قرآن بول، اب تو کیا کہتا ہے؟ جو تو کہے گا میں وہ کروں گا، جو سفارش کرے گا میں قبول کروں گا۔ وہ قرآن رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا، مالک الملک اس کو عزت کا تحلہ پہنا دے، اس کو عزت عطا فرما۔ اللہ پاک جل شانہ فرشتوں سے فرمائے گا آج اس کے جو ہے وہ دستار بندی کرو، اس کو جو ہے وہ حلہ پہنایا جائے گا، جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں کلام عرض کرے گا، مالک الملک اس کو اور عزتوں سے نواز دے، اس کی کرامتوں میں اضافہ کر دے۔ اللہ پاک جل شانہ فرشتوں سے ارشاد فرمائے گا، اے میرے فرشتوں اس کے سر پر عزتوں کا تاج رکھ دو۔ وہ کیا ہی چمکدار تاج ہوگا، عزتوں کا تاج ہوگا۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اپنے کلام سے، اب بتا خوش ہے یا کچھ اور دلوانا چاہتا ہے؟ ہاں مالک الملک میں ابھی اور طلبگار ہوں اس کی شفاعت کا، اس کے مطلب کہ اعزازات کا۔ اللہ فرمائے گا بول اور کیا کہتا ہے؟ وہ قرآن کہے گا مالک الملک اب اس کو جنت میں مقام عطا فرما دے۔ خالق کائنات فرمائے گا، اے بندے خدا ٹھہر جا، اے میرے بندے تو ٹھہر جا، آج میں تجھ کو ایسے عزت سے نہیں نوازوں گا، بلکہ رب کائنات ارشاد فرمائے گا، اے میرے کلام تو خوش ہو جا، میں آج اس کو وہ عزت عطا فرمانے والا ہوں، وہ اس کو عظمت عطا فرمانے والا ہوں کہ جو آج سے پہلے اس کو کسی نے عزت نہیں دی، اور رب تعالیٰ کی دی ہوئی عزت ہی سب سے افضل و اعلیٰ ہوتی ہے۔ اللہ فرمائے گا، اے میرے بندے پہلے میرے عرش کی طرف نگاہ ڈال۔ وہ عرش کے ایک طرف نگاہ ڈالے گا تو وہاں پر ایک لمبی قطار لگی ہوگی، وہاں پر لوگ موجود ہوں گے جن کے سروں پر عزتوں کے تاج ہوں گے، سونے سے زیادہ چمکدار ہوں گے، سونے کے تاج ہوں گے، اور دنیا کے سورج سے زیادہ چمکدار ہوں گے، وہ چمک رہے ہوں گے۔ وہ بندے خود عرض کریں گے، مالک الملک ہم اس لائق تو نہ تھے، تو نے ہمیں عزتوں کا تاج پہنایا، تو نے ہمیں جنتی حلہ پہنایا، تو نے ہماری عزت افزائی کی، اپنے عرش کے نیچے جو ہے وہ جگہ نصیب فرمائی کہ لوگ گھبراہٹ میں مبتلا ہیں، لوگ گرمی میں جو ہے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، اور تم نے ہمیں جو ہے یہ عرش کا جو ہے وہ سایہ عطا فرمایا ہے۔ مالک الملک ہم اس لائق تو نہ تھے، یہ کس سبب سے ہوا ہے؟ خالق کائنات ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو یہ عزت تمہیں اس لیے دی ہے، یہ مقام تجھے اس لیے دیا ہے کہ دنیا کے اندر تو نے اپنے بچوں کو میرے قرآن کے لیے روک دیا تھا، کمائی نہیں کروائی ان سے محنت مزدوری نہیں کروائی، نوکری نہیں کروائی، بلکہ کہا نہیں میں قرآن سے محبت کرتا ہوں، قرآن میں نہیں حفظ کر سکا میرا بچہ حفظ کر لے، قرآن میں نہیں پڑھ سکا میرا پوتا پڑھ لے، قرآن میں حافظ نہیں بن سکا میرا بھانجا حافظ بن جائے۔ تم نے اس کی ذمہ داری اٹھا لی تھی، تم نے اس کو جو ہے حافظ قرآن بنایا تھا، اس سبب سے آج اس حافظ کی عزت کی خاطر، آج اس حافظ کی برکت سے تجھے میں نے عزتوں کا تاج پہنایا ہے۔